بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اوریہ مقبول جان کا جو کالم سنانے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے عمران اور اسٹیبلشمنٹ کی بنیادی غلط فہمی۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے تقریباً 3 سال بعد ملاقات ہوئی۔ یہ ٹھیک اتنا ہی عرصہ ہے جتنا انہیں اقتدار کی مسند پر سرفراز ہوئے ہو چکا ہے۔ ان سے آخری رابطہ بھی اگست کے دوسرے ہفتے میں ہوا جب وہ وزیر اعظم کا حلف اٹھانے کی تیاریوں میں مصروف تھے، تو انہوں نے مجھے فون کر کے اسلام آباد آنے کو کہا تاکہ وہ بیوروکریسی کے حوالے سے جو میرا تجربہ ہے اس سے بساط بر مشورے دے سکوں۔ لیکن رات گئے اون چودھری کا فون آ گیا کہ خان صاحب مصروف ہو گئے ہیں، اس لیے وہ اب خود بتائیں گے کہ ملاقات کب اور کیسے ہوگی۔ 3 سال بعد کی اس ملاقات میں مجھے ایک بات نے حیران نہیں کیا بلکہ پریشان بھی کر دیا۔ میں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ پاکستانی سیاست سے آپ مذہبی عنصر کو اگلے 100 سال تک نہیں نکال سکتے۔ میرے سوال پر وہ فوراً تنک کر بولے، کیسے نہیں نکال سکتے؟ یہ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی دونوں کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ میرے لیے یہ جواب انتہائی غیر متوقع تھا۔ میں پاکستانی سیاست میں مذہبی عنصر کی بات کر رہا تھا اور وہ مذہبی سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے جواب دے رہے تھے۔ میں بحث میں الجھنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے بات دوسرے موضوع پر چلی گئی۔ یہ درست ہے کہ مذہبی سیاست سے لوگوں کو متنفر کرنے میں جتنا حصہ پاکستان کی مذہبی سیاسی پارٹیوں کا ہے شاید ہی کسی اور گروہ، حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کا ہو۔ جمہوری اور پارلیمانی سیاست کی ساری غلاظتیں ان کے دامن سے لپٹی رہیں اور وہ انہی داغوں کو سینے پر مسلسل سجائے سیاست کرتے رہے۔ لوگ ان سے اسلام کے تحفظ اور نفاذ کے لیے یکسوئی اور جرأت چاہتے تھے، مگر یہ نظام آئین، جمہوریت، تسلسل، آمریت اور اسٹیبلشمنٹ جیسے بے معنی تصورات کی جنگ میں الجھے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک طبقہ جو جمہوری اور اسلامی سیاستدان میں کبھی تمیز کیا کرتا تھا وہ ان کی صفوں سے نکلا اور عام سیاسی پارٹیوں میں شامل ہو گیا۔ جو زیادہ شدت پسند طبقہ تھا اسے 9/11 کے بعد جذبات کے اظہار کے لیے جہاد کا عالمی راستہ مل گیا۔ اس شدت پسند طبقے کے نزدیک ہر وہ طاقت، قوت، فوج، حکومت خود ایک طاغوت تھی کیونکہ وہ امریکہ کے طاغوت کا ساتھ دے رہی تھی۔ مذہبی اسلامی پارٹیوں سے رخصت بالکل ویسے ہی جاری ہے جیسے بھٹو کے خلاف تحریک کے بعد ضیاء الحق کے مارشاء اللہ لگتے ہی تمام مذہبی سیاسی جماعتوں کی حکومتی حاشیہ آرائیوں کو دیکھ کر وہ تمام لوگ جنہیں مذہبی ووٹ بینک کہا جاتا تھا ایسے متنفر ہوئے کہ بکھر گئے اور پھر مذہبی جماعتوں کے پلے صرف چند مسلکی ووٹ ہی رہ گئے۔ پاکستان کی مذہبی سیاست کا یہی پہلو ہے کہ جسے پاکستان کا ہر لیڈر، دانشور، سفارتکار، لکھاری جسے مغرب کے سامنے پاکستان کا سافٹ امیج پیش کرنے کے لیے بیان کرتا ہے، اس کے پاس اپنے موقف کی حمایت میں سب سے بڑی دلیل ہی یہی ہوتی ہے کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں عوام نے ہمیشہ مذہبی سیاسی پارٹیوں کو بری طرح مسترد کیا ہے۔ یہ ایک ایسی دلیل ہے جس کو مغرب میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور ملک میں بھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے پیش کیا جاتا ہے، لیکن اصل حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ پاکستانی معاشرت اور سیاست میں مذہبی فیکٹر کو کبھی بھی مذہبی سیاسی جماعتوں کا نعم البدل نہیں سمجھا گیا۔ ہر ذی ہوش و عقل کو اس کا ادراک رہا تھا۔ یہ کچھ فہمی کبھی کسی ڈکٹیٹر کے دماغ میں پیدا ہوئی اور نہ ہی کسی جمہوری رہنما نے یہ سوچا کہ وہ پاکستانی معاشرے میں موجود ایک مذہبی جذباتی فضا کے مخالف جا سکتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو سے زیادہ مقبول سیاسی رہنما کون ہوگا اور پیپلز پارٹی سے زیادہ سیکولر لبرل رجحان رکھنے والی کون سی پارٹی ہوگی جس میں ابتدا ہی میں ایسے تمام نابغے شامل ہو گئے تھے جو اس ملک میں کمیونزم اور سرخ انقلاب کا ہراول دستہ تھے۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو کی انگلیاں چونکہ عوام کی نبض پر تھیں، اسی لیے اس نے مذہبی فیکٹر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک متفقہ اسلامی دستور بنوایا، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، جمعہ کی چھٹی، ریس کورس اور شراب پر پابندی اور امت مسلمہ کو یکجا کرنے کے لیے اسلامی کانفرنس کا انعقاد تک کروایا۔ ضیاء الحق نے اسی بھی مذہبی فیکٹر کی بنیاد پر 10 سال مزے سے گزارے۔ نواز شریف نے بھی شروع دن سے مذہبی فیکٹر
فیکٹر کو اپنی سیاست کے پتلی تماشے میں ڈور کے طور پر استعمال کیا۔ یہ مذہبی فیکٹر اس قدر طاقتور ہے کہ بے نظیر کو باوجود خواہش اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھنا پڑا۔ ایک طبقہ اسے تبدیلی کی علامت سمجھتا تھا، وہ اس سے ناراض بھی رہا۔ آسما جہانگیر نے کوئٹہ کے لا کالج میں کھڑے ہو کر کہا، ہمیں ایسی بزدل وزیر اعظم کی ضرورت نہیں جو شدت پسندوں سے ڈر کر دوپٹہ نہ اتار سکے، مگر 9/11 اور پرویز مشرف یہ دو ایسے کردار ہیں جنہوں نے پاکستانی سیاست کے اس مذہبی فیکٹر کے پرجوش دریا کے الٹ معاشرے کو بہانے کی کوشش کی، حساس موضوعات کو چھیڑا اور ہر ایسے معاملے میں اس مذہبی فیکٹر کے مخالف فیصلے کرنے کی کوشش کی۔ عالمی طاقتیں ساتھ تھیں، دہشت گردی کے الزام کی تلوار موجود تھی، اس لیے مخالفت کرنے والے کو جب جہاں اور جس الزام کے تحت چاہا کچل کر رکھ دیا۔ تمام مراحل کامیابی کی طرف جا رہے تھے، ایک گروہ کو فسادی کہہ کر ہستی سے مٹایا جا رہا تھا اور دوسری جانب لوگوں کے سامنے اسلام کی ایک مرنج سافٹ امیج کی ترویج جاری تھی۔ ایسے میں وہی غلطی سرزد ہوئی جو عموماً حکمرانوں کے مغرور دماغ سے ہوتی ہے۔ وہ یہی سمجھے بیٹھے تھے کہ قبائلی علاقہ جات اور سواد پر قابو پانے کے بعد اب ہم ان معاملات کو بھی چھیڑ سکتے ہیں جو حساس ہے۔ یہ مذہبی فیکٹر کسی مذہبی سیاسی جماعت کی کھوک سے پیدا نہیں ہوا، اس کی روایت برصغیر میں بہت پرانی ہے، جس کی قریب ترین مثال غازی علمدین شہید ہے۔ اس کی وکالت قائد اعظم کے ان عظیم کارناموں میں تصور ہوتی ہے جو ان کی اسلام سے وابستگی ثابت کرتے ہیں، اور علامہ اقبال کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو یہ واقعہ مظہر ہے کہ غازی علمدین شہید کو میاں والی جیل میں پھانسی دی گئی اور پھر اس کا جسد خاکی علامہ اقبال کی ضمانت پر لاہور لایا گیا اور ایک بہت بڑے جنازے کے جلوں میں میانی صاحب قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اس موقع پر علامہ اقبال نے ایک فقرہ کہا تھا، ترکھانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ یہ ترکھانوں کا منڈا پاکستان کا ہر وہ سیدھا سادہ مسلمان ہے جو اسلام سے ویلہانہ محبت رکھتا ہے، شریعت کا نفاذ چاہتا ہے اور حرمت رسول پر جان دینے کی آرزو رکھتا ہے۔ یہ ہے پاکستان کا مذہبی فیکٹر۔ ٹھیک 100 سال بعد جب ممتاز قادری کو پھانسی دی گئی تو اس مذہبی فیکٹر کا اظہار کئی گنا دیکھنے کو ملا۔ فرق صرف یہ ہے کہ غازی علمدین کی شہادت سے کسی سیاسی پارٹی یا سیاسی تحریک نے جنم نہیں لیا تھا، مگر ممتاز قادری نے ایک تحریک اور ایک سیاسی پارٹی کو جنم دیا ہے جس نے اس مذہبی فیکٹر کو ایک مستقل اسٹیج فراہم کر دیا ہے۔ آج یہ تحریک کا دم بھی ہے اور سیاسی میدان میں الیکشن بھی لڑ رہی ہے۔ ایسے ماحول میں افغانستان تبدیل ہو رہا ہے، وہاں شریعت کا پرچم اپنے نفاذ کے آخری مرحلے میں ہے۔ ایسے میں پاکستان کے اندر موجود یہ مذہبی فیکٹر کسی بھی جانب جا سکتا ہے اور جذباتیت اسے نہ جانے کون سے راستے پر گامزن کر دے۔ یہ وقت کا سب سے بڑا سوال ہے اور اس سوال کا جو جواب عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کے پاس ہے وہ حالات سے ناواقفیت کی علامت اور اس بنیادی غلط فہمی پر مبنی ہے کہ پاکستان میں مذہبی سیاست نہیں پنپ سکتی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔